والعصر۔ ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ عبداللہ نے اب اسماعیل صاحب کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ نائمہ کو اس کے ہونے نہ ہونے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس کی شادی کے دن اب بہت قریب آ چکے تھے۔ گھر والوں کا اصرار تھا کہ نائمہ اب کالج جانا چھوڑ دے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھنا چاہتی ہے، اس لیے جب تک ممکن ہوا وہ کالج جائے گی۔ اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی جسے ہر شخص نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز باقاعدہ پڑھنے لگی تھی۔ اس تبدیلی پر اس کے نانا ابو اور امی دونوں بہت خوش تھے۔ فاریہ بھی بہت مطمئن تھی، تاہم اسے یہ بات عجیب لگی کہ اب نائمہ اپنی شادی اور مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش نہیں تھی، اور جس طرح سے لڑکیاں شادی قریب آنے پر زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں، مگر نائمہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک اداسی نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ نائمہ کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے نہ کسی نے پوچھا، نہ اسے کسی نے بتایا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ شادی اور آنے والی زندگی کے متوقع اندیشوں نے نائمہ کو خدا کی طرف راغب کر دیا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، سب خوش تھے۔ پریشانی اگر کوئی تھی تو شادی کے انتظامات کے وسائل جمع کرنے کی تھی، مگر یہ اسماعیل صاحب اور آمنہ بیگم کی پریشانی تھی۔ انہوں نے نائمہ کو اس مسئلے کی خبر تک نہیں ہونے دی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی خوشیوں میں پریشانی کا کوئی شائبہ بھی آئے۔ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ نائمہ کا اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا اور مضبوط تعلق قائم ہو چکا تھا۔ یہ تعلق اس 5 وقت نماز سے کہیں زیادہ گہرا تھا جو وہ بظاہر لوگوں کو پڑھتی ہوئی نظر آتی۔ اس کی دن رات ایک ہی دعا تھی کہ سچائی اس پر کھول دی جائے۔ ایک روز عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی دعا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ان سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اسی وقت نانا ابو اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک سے گئے۔ ان کی نواسی میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ ان کے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ ان کی نواسی نماز پڑھنے لگی تھی، مگر اب وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ یہ چیز ان کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر تک محبت آمیز انداز میں اسے دیکھتے رہے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ لوٹے۔ اس دفعہ ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید تھا۔ اس دوران میں نائمہ دعا سے فارغ ہو چکی تھی۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میری بیٹی کیا دعا مانگ رہی تھی؟ نائمہ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ کیا دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی دعا نہ اپنی ذات کے لیے تھی، نہ اپنے مستقبل کے لیے، نہ اپنی شادی کے بارے میں، نہ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں۔ اس کی دعا صرف سچائی اور حقیقت جاننے کے لیے تھی۔ سچ اب اس کے لیے اتنا قیمتی ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے ہر دوسری چیز بے وقت ہو گئی تھی، مگر ظاہر ہے کہ یہ بات وہ ان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے جواب میں مسکرا کر کہا، میں اللہ سے وہ مانگ رہی تھی جو میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے۔ نائمہ کی اس بات کا مطلب نانا ابو وہی سمجھے جو انہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ سمجھے ان کی نواسی اپنی شادی اور آنے والی زندگی کے بارے میں دعا مانگ رہی تھی، مگر شرم کے مارے کہہ نہیں سکتی تھی، بلکہ ایک مبہم سی بات کہہ دی۔ انہوں نے شفقت سے نائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو اپنی بہترین رحمتوں سے نوازے گا۔ تمہاری شادی شدہ زندگی اتنی خوشگوار ہوگی کہ تم اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھو گی۔ نائمہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر بغور ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن مجید کو دیکھنے لگی۔ نانا ابو اس کا مدعا سمجھ کر بولے، بیٹا دنیا میں بیٹیوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ ان کے جہیز میں قرآن مجید تو دیا تو جاتا ہے، مگر لڑکیوں کو ساری زندگی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہو تو اس کتاب کو اپنی زندگی بنا لو۔ اس میں تمہارے ہر سوال کا جواب اور مکمل رہنمائی ہے۔ کیا واقعی اس میں میرے ہر سوال کا جواب ہے؟ نائمہ نے تعجب سے کہا، ہاں بیٹا، نہ صرف تمہارے سوالات کا جواب ہے بلکہ بہترین نصیحت بھی ہے۔ آؤ ادھر میرے ساتھ بیٹھو۔ نانا ابو نے اس کی مسہری پر بیٹھتے ہوئے قرآن مجید کھول کر کہا۔ نائمہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ نانا ابو نے کچھ ورق گردانی کے بعد سورۃ العصر نکالی اور بولے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج قرآن کریم کی ایک انتہائی چھوٹی سورت تمہیں ترجمے کے ساتھ پڑھا دوں۔ اس میں پورے قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ یہ کون سی سورت ہے نانا ابو؟ اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ یہ کہہ کر پہلے انہوں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ پڑھ کر نائمہ کو سنانے لگے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے
اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ نائمہ میں اگرچہ تبدیلی آئی تھی مگر نائمہ پھر نائمہ تھی، یعنی فلسفی نائمہ۔ یہ ترجمہ سن کر اس کے چہرے پر سوالیہ نشان ظاہر ہوا، مگر اس نے کچھ کہنے کی بجائے نانا ابو کے ہاتھ سے قرآن اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نائمہ نے 2-3 دفعہ یہ ترجمہ پڑھا، بجائے اس کے کہ اسے کسی قسم کی ہدایت اور رہنمائی ملتی۔ اس کا ذہن پھر سوالات کی ماجگاہ بن گیا۔ اس نے نانا ابو سے کہا، نانا ابو زمانے کی قسم کا مطلب کیا ہے؟ نانا ابو نے اپنے مطالعے کی روشنی میں جواب دینا شروع کیا، بیٹا زمانے سے مراد ماضی کا زمانہ بھی ہے اور حال کا بھی۔ یہ زمانہ وہ چیز ہے جس میں ہم سب انسان جیتے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہر لمحہ برف کی مانند پگھل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سرمایہ کو نیکی میں استعمال کریں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے اس سرمایہ کو ایمان، عمل صالح، اچھی باتوں، دوسروں کو تلقین اور صبر کی نصیحت میں استعمال نہیں کیا تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ مگر نانا ابو زمانہ ماضی کا ہو یا حال کا، ہماری زندگی کا ہو یا دوسروں کی زندگی کا، اس کا سبق تو کچھ اور ہے۔ میرا مطالعہ تو یہ بتاتا ہے کہ خسارے میں ہمیشہ کمزور رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، معاشرے کے محروم اور پست طبقات رہتے ہیں۔ اچھے لوگ تو ہر حال میں پریشان رہتے ہیں، انہیں اپنی ایمانداری کی بڑی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ نائمہ کی تقریر اب شروع ہو چکی تھی اور اتنی آسانی سے رکنے والی نہیں تھی۔ آپ کسی اور کو چھوڑیے، اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کتنے نیک ہیں اور امی کتنی اچھی ہیں، مگر زمانے نے آپ کو غم و الم اور محرومیوں کے سوا کیا دیا ہے؟ تنگی اور پریشانی اور محرومی میں ساری زندگی گزری، اور مجھے دیکھیے، میں نہ نماز پڑھتی تھی اور نہ نیکی کے کام کرتی تھی، میں تو ایمان بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، دیکھیے میرے لیے دولت اور بڑے خاندان کے دروازے کس طرح کھل گئے۔ یہ ہر گھر، ہر دور، ہر زمانے کی کہانی ہے۔ دنیا کی تاریخ کو پڑھ لیں، ہلاکو، چنگیز، تیمور، سکندر اور آج مغربی اقوام، ایمان، عمل صالح اور دیگر اسلامی مطالبات میں ان کا کردار کیا ہے، مگر دیکھیے ان کو اپنے زمانوں میں کیسے عروج ملا، فرد ہو یا قوم ماضی یا حال۔ معاف کیجیے گا، قرآن مجید کی بات مجھے کسی اعتبار سے درست نہیں لگی۔ نانا ابو کا چہرہ فک ہو گیا۔ نائمہ کے پیدرپے سوالات، دلائل اور مشاہدات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر ظاہر ہے کہ انہیں نائمہ کو مطمئن کرنا تھا۔ وہ بولے، دیکھو بیٹا، میں اور تمہاری امی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابو، میری ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی، ساری زندگی تنہائی کی صلیب پر گزاری۔ میرے نانا کا کوئی بیٹا نہ تھا، ایک بیٹی تھی جو بیوگی کا داغ لیے گھر لوٹ آئی۔ ایک انتہائی نیک شخص کو ساری زندگی بیٹی اور پھر نواسی کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ نانا ابو، یہ اگر کامیابی ہے تو معاف کیجیے گا، کوئی شخص اس دنیا میں کامیابی کا خواہش مند نہیں ہوگا، مگر میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ معاف کیجیے گا نانا ابو، آپ اپنی بدحالی پر یہی وہ اطمینان ہے جسے دیکھ کر جدید دانشور مذہب کو افیون قرار دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ قرآن یہاں اطمینان کی نہیں بلکہ خسارے اور ناکامی کی بات کر رہا ہے، فلاح اور کامیابی کی بات کر رہا ہے۔ رہا اطمینان کا سوال تو ہو سکتا ہے کہ ایک بدھ بھکشو، ہندو جوگی اور عیسائی راہب کو بھی اپنے عقیدے پر اتنا ہی اطمینان ہو۔ اس اطمینان کی علم و عقل کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ نانا ابو اب بڑی حد تک نائمہ کا اعتراض سمجھ چکے تھے، یہ اعتراض بالکل علمی اور عقلی تھا، اس لیے اب انہوں نے فلاح و خسران کو بنیاد بناتے ہوئے جواب دیا، مگر بیٹا انہیں جنت نہیں مل سکتی، یہاں اصل میں جنت کی کامیابی اور جہنم کے خسارے کا ذکر ہے۔ ایمان والے دنیا میں اطمینان سے رہتے ہیں اور آخرت میں جنت الفردوس کی کامیابی اور اس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، جبکہ ان کاموں کو نہ کرنے والے جہنم کے خسارے اور عذاب کا شکار ہوں گے۔ نانا ابو، آپ کی یہ بات اس پہلو سے ٹھیک ہے، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ زمانے کو اس بات کی گواہی میں پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی اور حال کے زمانے کا سبق اس سے بالکل مختلف ہے۔ زمانہ تو عام طور پر صالحین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، زمانے کی قسم کے بغیر یہ بات بطور ایک دعویٰ کے ٹھیک ہے، مگر اس دعوے پر میرا یہ اعتراض ہے کہ جہنم اور جنت کی بات بہرحال ایک مستقبل کی بات ہے، یہ سردست ایک دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ کسی ایسے مسلمان کو مطمئن کر دے گا جو پہلے سے جنت اور جہنم پر ایمان رکھتا ہو، مگر ایک غیر مسلم کے لیے، خاص کر اگر وہ جدید نظریات، فلسفے اور علم الکلام سے واقف تھا، تو اسے بالکل مطمئن نہیں کر سکتا۔ آج کا ذہن دعوے کو نہیں مانتا، اسے ثبوت چاہیے، اور معاف کیجیے گا، یہاں زمانے کی گواہی اور قسم کا جو ثبوت دیا جا رہا ہے وہ تو بالکل ایک برعکس داستان سناتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب اور ایک دولت مند اور طاقتور صاحب قدر کی زندگی کو خسارے اور ناکامی کے طور پر پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی بات مان لیں،
مگر انسانوں کی اکثریت آپ کی بات کو رد کر دے گی۔ نانا ابو کو اس وقت بڑی شدت سے عبداللہ یاد آیا، مگر ظاہر ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے صدا نکلی، کاش تمہاری شادی عبداللہ کے ساتھ ہو رہی ہوتی، وہ تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مجھ سے بہتر دے دیتا۔ یہ اسماعیل صاحب کے دل کی صدا تھی، مگر ان کی زبان پر قفل ہی پڑا رہا۔ نامہ کو ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی بحث نے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ وہ ان کا دل رکھنے کے لیے بولی، سوری نانا ابو، ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، مگر میں سوچوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ اسماعیل صاحب کو بھی عافیت اسی میں لگی کہ سیز فائر کر دیں۔ ان کی نواسی جس حد تک راہ راست پر آ گئی تھی، اسی پر مطمئن ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ مزید گفتگو سے ان کی نواسی نماز بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، بیٹا اب تم آرام کرو، انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اسماعیل صاحب کے جانے کے بعد نائمہ اداسی کے اس ماحول میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ ایک ایسی بحث چھیڑ دی جس سے اس کے نانا ابو کو برا محسوس ہوا، مگر وہ کیا کرتی، یہ ان کے سوالات تھے جس کا اسے کبھی جواب نہیں ملا تھا۔ جیسے جواب نانا ابو نے دیے تھے وہ پہلے بھی سن چکی تھی، مگر کبھی ان جوابوں سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اس نے خود بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نہ کبھی پہلے اس کی سمجھ میں آیا نہ اب آ سکا۔ قرآن مجید اور اس کے درمیان ایک بنیادی ذہنی رکاوٹ تھی جو اس کے فلسفیانہ پس منظر سے پیدا ہوئی تھی، وہ یہ کہ قرآن مجید دعوے سے بات شروع کرتا ہے، جبکہ نائمہ کسی ایسی چیز کو علمی حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی جو دعوے سے شروع ہو۔ نانا سمیت جن مذہبی لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا تھا، ان میں سے کبھی کسی نے قرآن کے دلائل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے مذہبی لٹریچر بھی پڑھ رکھا تھا، مگر یہ سارا مذہبی لٹریچر اس بات کو ذہن میں رکھ کر لکھا گیا تھا کہ پڑھنے والا پہلے ہی توحید، رسالت اور آخرت کا قائل ہے، اور پہلے ہی مان چکا ہے کہ اس لٹریچر کے زیادہ تر لکھنے والوں کو علم ہی نہیں تھا کہ جدید ذہن میں کیا تبدیلی آ چکی ہے۔ اس لٹریچر کا زور سمجھانے سے زیادہ منوانے اور دھمکانے پر تھا۔ پھر اس کا بنیادی مقصد قرآن مجید کا گہرا فہم بھی نہیں تھا۔ صدیاں ہوئی تھی کہ امت مسلمہ نے قرآن مجید کو اٹھا کر کونے میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید جس میں گہرائی میں جا کر گفتگو کرتا ہے، وہ حقائق ابھی گنتی کے چند لوگوں تک محدود تھے۔ رہا باقی لٹریچر، تو وہ قرآن کے فکر و فلسفے سے زیادہ مسلکی اختلافات، فرقہ واریت، سیاسی سوچ اور فروعی معاملات پر مبنی تھا۔ یہ لٹریچر نائمہ کے لیے بیکار تھا۔ جو کچھ اس لٹریچر میں تھا وہ قرآن میں نہیں تھا، اور جو قرآن میں تھا وہ نائمہ کے فلسفیانہ ذہن کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اس معاملے میں واحد استثناء عبداللہ کی گفتگو تھی، جو انتہائی دل کو چھو لینے والی تھی۔ بقول عبداللہ کے یہ دلائل قرآن سے ماخوذ تھے، مگر ظاہر ہے کہ وہ عبداللہ کے آگے دست سوال دراز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کچھ اس کی انا کا مسئلہ بھی تھا اور کچھ عبداللہ کے پس منظر کا بھی، اور یہ بھی کہ عبداللہ اس کی ماں اور نانا کی محبت میں شریک ہو چکا تھا۔ اس پہلو سے گویا وہ اس کا رقیب بن گیا تھا۔ اپنے رقیب کو وہ رازدان کیسے بناتی؟ اپنے دشمن کے آگے جھکنا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، دشمن بھی وہ جسے وہ ٹھکرا چکی تھی۔ اس کے سامنے وہ سوالی بن کر کیسے چلی جاتی؟